مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ اور پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کا آنر ایک کلرک سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک کلرک سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں ساری دنیا میں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آج کیونکہ دنیا میں تعداد بڑھ رہی ہے، ابھی 8 بلین سے زیادہ ہے، اور مسلمان کی تعداد تو ماشاءاللہ 25% سے زیادہ ہو گئی، 2 بلین سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ جائیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہم چھاک کی طرح ہیں، will be like froth۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، کالا سونا دیا ہے۔ میرے نزدیک آج سب سے امیر انسان بل گیٹس اور جیف بیزوس نے ہمارے مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جگہ سے پیٹے جا رہے ہیں اور ہم کو سب لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، اور 57 ملک ہونے کے باوجود، 57 مسلمان میجر ملک ہونے کے باوجود ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جب ہم پہ اٹیک کرتے ہم فلسطین کی دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسی لیے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور گئے۔ پہلے دیکھیں گے آپ، اللہ کے رسول کا دور تھا، خلفاء راشدین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، ہم تعداد میں کم تھے لیکن ہم ٹاپ پہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے۔ مسلمان اتنی چوٹی پہ تھے کہ اگر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سیکھنا ہے تو لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے ہیں۔ شریعہ یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھاؤ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو میری التجا ہے کیا یہ فرقہ بندی ہم کم کریں اور اللہ کی رسول کے قریب آئے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر ہمارا دل بڑا ہے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ ہمارا دل بڑا ہے، اگر ہم کمپرومائز کرتے اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہمارے عمل پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے۔ یہ اکثر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے۔ لیکن یہ آیت باقی غیر مسلم کے لیے بھی لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، ہر غیر مسلم کے لیے لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپس میں جب مسلمان میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم
اللہ کے رسول کو اور اللہ کو آگے رکھیں گے تو لوگ آپ سے جڑیں گے. اگر میں جانتا ہوں کہ یہاں کے سب لوگ توحید مانتے ہیں اور میں توحید پہ تقریر دوں, کیا فائدہ؟ میں بھی 1%, 2% آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے کو دعوت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی, اور چھوٹی چھوٹی اختلاف کو بازو رکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور مقبول ہوگی. اور یہ اصول ہے کہ فتنہ قتل سے اور بدتر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ میں شیخ دیدار صاحب سے متاثر ہوا اور دعوت کے میدان میں آیا تو پہلے جب شروع کیا میں ایک دم نرم تھا, کوئی رزلٹ نہیں. پھر میں ماشاءاللہ ایک دم شیر بنا دیدار صاحب سے زیادہ. اس کے بعد پتہ چلا جو آیت میں پڑھتا ہوں, ادعو الی سبیل ربک حکمہ, حکمہ سے بات کرو, کبھی نرم, کبھی گرم, کبھی سخت, لیکن اکثر نرم ہونا چاہیے. ضرورت ہے تو شیر کے جیسی بات کرو, لیکن شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں. وہ جنگل میں آ جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیر ہے, گرجنے کی ضرورت نہیں. تو ہم اگر اس طریقے سے, ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئے, نہ کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے. اگر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے تو دنیا میں شاید مجھے تھوڑا شہرت مل جائے, لیکن آخرت میں بہت مشکل ہے. ہماری رضامندی ہے اللہ کی رضامندی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عقیدے پہ کمپرومائز کرو, کبھی بھی نہیں کہتا ہوں اور کبھی نہیں کروں گا. آپ نے دیکھے جب اسلام آباد میں خواتین آ گئے تو میں میرے حجاب نہیں توڑ سکتا ہوں, میں اتر گیا, دنیا مجھے گالی نہیں چلے گی. اور اگر میں قرآن حدیث پہ سخت ہوں, ضروری نہیں ہر انسان سخت ہو. آپ جب دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف بلاؤ, لیکن نہیں میں جیسا ہوں میں ہی صحیح ہوں, یہ پرابلم, میں بھی صحیح ہوں بولنا چاہیے. اور اختلاف ہے جب ایک ہوتا ہے فرد, ایک ہوتا ہے افضل. تو فرض کے اوپر آپ زور دو, مجھے اعتراض نہیں. افضل پہ کیوں زور دے؟ آپ افضل پہ زور دینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کو, اور آپ بڑے بڑے علماء سے جب ملیں گے, مثال کے طور پہ آپ اگر مدینہ یونیورسٹی جائیں گے, ان کے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, مثال کے طور پہ شیخ سعود اشرف, ماشاءاللہ جتنے ائمہ ہیں حرم کے, میں سب سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں. اور جب وہ بمبئی میں آئے تو ہم ان کو مختلف مساجد میں لے کے گئے, حنفی کے, شافی کے, اہل حدیث کے, جماعت اسلامی کے, اور وہ مانے بولے جانا چاہیے. اور سب لوگ احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ امام کعبہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہیں تو افضل ہے کہ عصر کی نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہوتی ہے. جب وہ گئے حنفی مسجد میں تو وہاں اختلاف ہوا, تو انہوں نے بولے نہیں میں 4 پڑھوں گا. انہیں یہ نہیں کہا 2 ہی پڑھوں گا, افضل نہیں کروں گا, کیونکہ اگر وہ کہتے تھے نہیں میں 2 ہی پڑھوں گا, کیونکہ 4 پڑھنا بھی جائز ہے, افضل ہے 2 رکعت پڑھنا. تو ایسے موقع پہ ایک عالم یا ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کیا افضل ہے کیا فرض ہے. میرا اصول میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. جی ناظرین، مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک لاہور میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی جانب بلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک کو بے پناہ وسائل سے بھی نوازا ہے اور اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے.